مصیبت تم دشمن کو پہنچا چکے ہو. تو اللہ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے کہیے یہ مصیبت جو ہے نا من عندی انفسکم تمہاری اپنی وجہ سے آئی ہے، اپنی وجہ سے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور 166 نمبر آیت میں یہ جنگ بدر کی بات ہے کہ جب دو لشکر اسلام اور کفر وہ آمنے سامنے آئے اور اللہ کے حکم کے ساتھ، اور وہ غزوہ بدر کی بھی حکمت یہی تھی کہ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کا اللہ دیکھ لے کہ سچا مومن کون ہے. کہا وما اور جو کچھ اصابکم، وہی لفظ ہے اصابہ یصیبو، پہنچا تمہیں، کب پہنچا؟ یوم التقى الجمعان، یوم اس دن تقا ملے جمعان، جمعان الف نون سے یہ تثنیہ بن گیا، تکذبان، دو جماعتیں، دو لشکر، ایک اسلام کا اور ایک کفر کا، فبإذن اللہ، اللہ کے اذن سے. یہ وہاں بھی آیا ہے کہ اللہ نے ایسے اسباب بنا دیے تھے. وہاں یہ کہا کہ اگر یہ پہلے سے طے شدہ ہوتا نا کہ جی اس وقت یہاں ملنا تو شاید مشکل ہو جاتا، اللہ نے ایسے اسباب بنائے. تو فبإذن اللہ، پس ساتھ حکم اللہ کے. آگے وجہ بتائی وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، وَلِيَعْلَمَ، تاکہ وہ جان لے ایمان والوں کو. تو آیت میں فرمایا کہ جس دن دو لشکروں میں مقابلہ ہوا نا جمعان، تو اس کے نتیجے میں تمہیں جو مصیبت پہنچی وما اصابکم، ہاں وہ اللہ کے حکم سے پہنچی، وہ اللہ کے حکم سے پہنچی تاکہ یہ ظاہر ہو کہ ایمان والے کون ہیں. اور دیکھیں اگلی آیت میں وہ منافقین کی بات ہے. تو 167 میں کہا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اب دیکھیں 166 پر لا لکھا ہوا ہے، جو آیت ختم ہو رہی ہے نا مضمون جاری ہے. وہاں بھی دیکھیں وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، یہ اس طرح ہیں. وَلِيَعْلَمَ، تاکہ وہ جان لے، یعنی اللہ تعالیٰ کن کو؟ الَّذِينَ نَافَقُوا، ان لوگوں کو جو منافق ہوئے، نافقو منافق. وقیلا، اور کہا گیا لہم ان کو، تعالو تم آؤ، قاتلو تم لڑو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اب ادفعو، ادفعو دفاع سے ہے، دفاع ڈیفینس کرنا، یا تم دفاع کرو. قالو، وہ کہنے لگے لو نعلم، اگر ہم جانتے، قتالاً لڑائی کا ہونا، تو لاتبعناکم، تو ہم ضرور ساتھ چلتے تمہارے. ہم للکفر، یہ لوگ کفر کے لیے، یومئذ اس دن، اقربو زیادہ قریب تھے. کس سے زیادہ قریب تھے؟ منہم للایمان، بنسبت ایمان کے، ایمان کے لیے. یقولون، وہ کہتے ہیں، بافواہہم، اپنے منہ سے، ما لیس فی قلوبہم، ما جو لیسا نہیں تھا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں. واللہ عالم بما یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو. تو فرمایا کہ یہ جنگ کی علت وجہ بتاتے ہوئے پہلے تو اللہ نے فرمایا وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ ظاہر ہو جائیں کہ ایمان والے کون ہیں، اور پھر فرمایا وَلِيَعْلَمَ، اور یہ بھی ظاہر ہو جائے کہ الَّذِينَ نَافَقُوا، منافق کون ہیں. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب وہ منافقوں سے کہا گیا کہ تعالو، آؤ، اللہ کی راہ میں نکل کر، قاتلو، قتال کرو، جہاد کرو، لڑو.
یا آپشن دی اوید فو، یا شہر میں رہ کر دفاع کرو، یہ مطلب ہے شہر میں رہ کر دفاع کرو، یعنی دشمن کے حملے کو روکو۔ تو اس کے جواب میں قالو، وہ کہنے لگے کہ اگر ہمیں قتال کا علم ہوتا ہے، یعنی جنگی حکمت عملی ہمیں معلوم ہوتی تو پھر ہم تمہارا ساتھ دیتے۔ یہ یعنی ایک عذر سمجھنے منافقوں کا اور ان کی یہ بات، تو کہا جب یہ بات وہ کہہ رہے تھے تو یہ لوگ اس دن ایمان کی نسبت نا کفر کے زیادہ قریب تھے، یعنی کفرانہ باتیں ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو بات یہ اپنے منہ سے کہتے ہیں وہ ان کے دل میں نہیں ہوتی، یہ بھی منافقت ہی کی تعریف ہو گئی ہے کہ دل میں کوئی اور بات ہونا، زبان پہ کوئی اور بات ہونا، کہ یقولون بافواہہم، کہتے ہیں اپنے منہ سے ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے قلوب میں نہیں ہوتا، یعنی دل میں کچھ اور ہے اور زبان سے کچھ اور ہے۔ لیکن یہ انسانوں کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں، اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، بما یکتمون، جو بھی یہ چھپا لیں، کیونکہ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تو سینوں کے راز جانتا ہے نا۔ تو کہا کہ واللہ عالم، اللہ جو ہے نا وہ خوب جانتا ہے، بما یکتمون، کتما کہتے ہیں چھپانا، جو یہ چھپاتے ہیں، کتمان حق کا موضوع آتا ہے نا، جہاں یہ بنی اسرائیل اور یہود کا ذکر ہے تو وہاں یہ بات آئی ہے کہ ان کے علماء یہ اس جرم کا ارتکاب کرتے تھے، کتمان حق، کہ جو ان کی کتابوں میں بات ہے، یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں، تو وہ نہیں بتاتے تھے لوگوں کو کہ ان کے مفادات پر اس کی آنچ پڑتی تھی، تو وہاں بھی ہے کتما۔ تو یکتمونا، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو بھی وہ چھپاتے ہیں، دلوں میں رکھتے ہیں، جو ان کے دلوں میں ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ ہماری 167 آیات ہو گئی، انہی کے یہ ہنٹس بورڈ پہ لکھے ہوئے ہیں۔ تو ابھی یہ رکوع ویسے جاری ہے تو انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا۔ صدق اللہ العظیم، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔